بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مسائل اور ان کا حل کے 5ویں پروگرام کے ساتھ محمد فیصل سجاد حاضر ہے۔ ہم نے اب تک جو باتیں کی اس میں یہ تھا کہ مسئلہ ہر بندے کی زندگی کا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں 2 حل ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں مسئلے کو پکڑ کے اس کو گرپ کر کے بیٹھ جاؤں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، اس کو جپھا ڈال کے بیٹھ جاؤں، اور میں کہوں کہ اب جو ہے نا میں نے اسی مسئلے کو حل کر کے اور چھوڑنا ہے، میں اس کے بعد باقی کی زندگی شروع کروں گا۔ مثال کے طور پر کوئی بیماری ہے یا کوئی بھی واقعہ آ جاتا ہے، جیسے کسی بڑے آدمی نے کہا ہے کہ انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کوئی چٹان یا کوئی ایسی مشکل جگہ آ جاتی ہے کہ جو اس کو روکتی ہے، تو ایک بندہ وہ ہے جو یہ سوچنے بیٹھ جاتا ہے کہ میں جناب اس چٹان کو جو ہے نا وہ توڑ کے ہی چھوڑوں گا اور اس کو سائیڈ پہ ہٹا کے اور پھر آگے چلوں گا، یا جو گھاٹی یا جو مسئلہ میرے راستے میں آیا اس کو پہلے پرے کروں گا اور پھر۔ تو دوسرا آدمی وہ ہوتا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ اگر مسئلہ آ گیا زندگی میں تو اب میں نے اس کو اوائڈ کر کے اس کے ارد گرد بھی، اس کے دائیں یا بائیں بھی میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس چٹان کے یا اس رکاوٹ کے دائیں یا بائیں طرف بھی کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا۔ تب 2 طرح کے اشخاص ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو کسی مسئلے کو پکڑتا ہے اور اس کو غم بنا کے، اس کے اوپر رونا دھونے والا رویہ بنا کے بیٹھ جائے، وہ کہے کہ نہیں جی میں تو مر گیا، میں نے تو اسی مسئلے کو حل کر کے ہی چھوڑنا تھا، میں نے تو اس مسئلے نے یہ میری زندگی میں کیوں آیا، یعنی واویلا کریں، شکایت کریں۔ اب شکایت یہ ہے کہ یہ شکایت بالکل اسی طرح جیسے کسی آپ آندھی اور بارش کی شکایت کرنے بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بندہ کبھی بھی بارش آ جائے، آندھی آ جائے، اس کا کوئی کام رک جائے تو وہ گلی میں کھڑا ہو کے شکایتیں نہیں کرتا کہ ہائے ہائے مجھے تو فلاں چیز نے مار دیا ہے۔ یعنی جب آپ مسائل کے ساتھ غم کو یا اپنے اندر کے جو ہے وہ پرابلمز، اندر کے پرابلم کو باہر کے پرابلم میں شامل کرتے ہیں تو گویا کہ آپ ایک رکاوٹ کھڑی کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم پہلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں کہ بغیر مسئلے کے تو زندگی کسی بندے کی نہیں ہے، نہ امیر کی ہے نہ غریب کی ہے، تو پھر میں ایک مسئلہ آیا تو اس کو پکڑ کے کیوں بیٹھ جاؤں۔ اب اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ میں اس کو یہ سمجھوں کہ یار یہ چیلنج آیا ہے۔ اب چیلنجز کو لوگ 2 طرح سے لیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں نے دکان بنائی، کوئی بزنس شروع کیا، میں نے کوئی ایک طرح کا مضمون پڑھنا شروع کیا یا کوئی اور کام کرنا شروع کیا، اس میں کسی ایک طرف سے رکاوٹ آئی تو یقیناً اللہ نے، جب میں اس پر غور و فکر شروع کر دوں گا، اس کے لیے دعا کروں گا، تو یقیناً اللہ میرے ذہن میں کچھ نئی باتیں ایسی ڈالیں گے، کچھ ایسے چیلنجز کے ذریعے سے وہ چیزیں میرا ذہن پروڈیوس کرے گا کہ جو مجھے اس کے دیگر پہلوؤں پر یا دیگر حل جو ہیں ان پر سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ انسانی ذہن کا ایک سٹائل آف ورکنگ ہے کہ جو ہی اس کو پرابلم پوز کیا جائے، اس کے سامنے رکھا جائے تو یہ 2 طرح سے کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو پرابلم نیگیٹو وے میں پیش کیا جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو بہت، آپ پریزنٹر آپ ہیں، یعنی میں نے اپنے ذہن کو یا آپ نے اپنے ذہن کو مسئلہ خود پیش کرنا ہے، نیگیٹو وے میں یا پازیٹیو میں۔ ایک ہے کہ آپ اس کو آہوزاری کے لیے، رونے دھونے کے لیے مسئلہ پیش کریں کہ لو یار یہ مسئلہ ہمارے گھر میں آ گھسا ہے۔ دوسرا، اس کو اگر آپ چیلنج کے طور پر پیش کریں کہ یار یہ چیلنج آیا ہے، اس سے فائٹ کرنا ہے، اس کو جو ہے نا میں نے ریزالو کرنا ہے، اس سے جان چھڑوانی ہے، اس کو کسی سائیڈ پہ لگانا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ذہن کی کارکردگی اس پازیٹیو وے میں دیکھنے سے وہ 100 گنا بڑھ جائے گی۔ اب یہ ہوگا کہ اسی مسئلے میں سے آپ کو مختلف قسم کے حل ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ کو نظر آئے گا کہ یار وہ جو مسئلہ تھا وہ آپ کے لیے اللہ نے کس طرح رحمت کا ذریعہ بنایا۔ میں کچھ اس کے پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 پر یہ ہے کہ وہ مسئلے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ذہن میں آئے گا کہ یار مسئلہ بھیجنے والا کون ہے۔ یعنی مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ گویا کہ اللہ کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے کہ یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ پیسوں کے بعد یا فلاں جو ہے وہ مکان بنا لینے کے بعد یا کوئی اور چیزیں لینے کے بعد اب مسائل نہیں آئیں گے، اس کے باوجود اگر کچھ مسائل زندگی میں داخل ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو بھیج رہی ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ جو ہی مسئلے کو میں نے گہرے طور پر دیکھا تو مجھے وہ خدا کی پہچان کا ذریعہ بن گیا میرے لیے کہ یار میری زندگی کو میں نہیں چلا رہا، میری پلاننگ نہیں چل رہی، یہ پلانر پیچھے بیٹھا ہوا ہے، خدا کی ذات ہے جو چاہ رہی ہے کہ زندگی کو اور طرح سے دیکھو۔ دوسری بات یہ ہے
کہ انسانی صلاحیتوں کو پالش کرنے کے لیے اس کے جو لگژریز ہیں یا آسانیاں ہیں وہ اس کی شخصیت کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف مسائل میں ہمیں رکھ کر ان کو چیلنج کے طور پر ہماری زندگی میں بھیج کر ہم سے یہ کروانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بہترین استعمال کریں، اپنے دماغ کو بہترین طور پر استعمال کریں، اپنے جو جسم کی مختلف فیکلٹیز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں ان کو زیادہ اعلیٰ طریقے سے استعمال کریں۔ اب ایک اہم حقیقت کی طرف میں آپ کا اگر توجہ دلاؤں تو آپ جتنے بڑے آدمی ہیں، یعنی کوئی سپورٹس مین ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی اسکالر ہے، یا جس بھی بندے کو آپ ایکٹر ہے، ایکٹریس ہے، کوئی کسی بھی شعبے کا آدمی ہے، آپ اس کی زندگی کو ذرا دیکھیں، اس کے مطالعہ کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی زندگی ہماری زندگیوں سے کہیں زیادہ مسائل سے بھرپور ہے۔ یعنی آپ کسی بھی بڑے آدمی کو اٹھا کر ایک کسی بندے کو جو آپ کا متعلقہ شعبہ ہے یا آپ کی کوئی فیوریٹ پرسنالٹی ہے اس کا بایوگرافیکل سکیچ تو ذرا دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی زندگی میں جتنے مسائل آئے ہیں دراصل فرق کہاں ہے؟ فرق یہاں آ کے پڑا کہ ہم مسئلے کے طور پر لے کر اور غم کا ذریعے کے طور پر یا لوگوں کے پیدا کی ہوئی کسی بات کے طور پر لیتے ہیں، اور اس بڑے آدمی نے یہ کیا کہ اس کو چیلنج کے طور پر لیا۔ اس نے یہ جانا کہ یار اب مجھے اس میں سے راہ نکالنا ہے، یعنی اسی زندگی میں اور اس زندگی میں رکھے ہوئے مسائل میں اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے مجھے اس کو چیلنج کے طور پر لینا ہے اور اس میں سے وہ راہیں نکالنی ہے۔ ایک اور بات آپ بڑے آدمیوں کی زندگی میں نوٹ کریں گے کہ جب وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے نکلے ہیں یا ان کو چیلنج کے طور پر لیا ہے تو اس سے بہت سارے لوگوں کے لیے خیر پیدا ہوا ہے۔ یعنی وہ صرف مسئلہ جو ہے وہ صرف اور صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہا۔ آپ نوٹ کریں گے کہ جب انہوں نے چیلنج کے طور پر لیا تو وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے وہ خیر کا باعث بنا ہے۔ تو جب بھی ہم کسی مسئلے کو چیلنج کے طور پر لیتے ہیں یا پازیٹیولی لیتے ہیں اور اس کو یہ جانتے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ایجنٹ ہے جو مجھے اللہ کی پہچان کروانے آیا اور اپنی صلاحیتوں کو پازیٹیولی استعمال کرنے اور اس کی مدد منگوانے کے لیے آیا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس کے ذریعے سے نہ صرف ہماری زندگی میں خیر آئی ہے بلکہ بہت ساری زندگی میں آپ بہت سارے معذور لوگوں کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور جگہوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی زندگی کے مسائل کو چیلنج کے طور پر لیا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔